سورہ بقرہ آیت نمبر 257۔ آپ حضرات کے پاس پارے کا پیج نمبر ہے 3۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین کفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئک أصحاب النار هم فيها خالدون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ محترم سامعین کرام، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تبارک و تعالی ساتھی ہیں، کارساز ہیں، مددگار ہیں ان لوگوں کے جو ایمان لائے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ اللہ تبارک و تعالی ان کو اندھیروں سے نور کی طرف نکال کر لاتے ہیں، بچا لاتے ہیں۔ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، اور وہ لوگ جو کافر ہیں ان کے ساتھی شیاطین ہیں، طاغوت ہیں۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو ان کو اسلام کے نور سے نکال کر کفر کی تاریکیوں کی طرف لے جاتے ہیں۔ اولئک اصحاب النار، ایسے ہی لوگ دوزخی ہیں، جہنمی ہیں۔ ہم فیہا خالدون، اور وہ اس آگ میں، اس جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ محترم سامعین کرام، ما قبل کی آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ فرمایا کہ اسلام کو قبول کرنے کے لیے کسی قسم کا کوئی جبر روا نہیں ہے، کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہ فرمایا کہ جو آدمی ایمان لے کر آ گیا، اس نے گویا کہ ایک مضبوط کڑے کو تھام لیا ہے۔ یہ کڑا ایسا ہے جو کسی وقت بھی ٹوٹ نہیں سکتا۔ ہاں، ہماری کمی کی وجہ سے ٹوٹ سکتا ہے، اس میں کمزوری آ سکتی ہے، لیکن اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمزوری یا نقص نہیں ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالی آج کی زیردست آیت مبارکہ میں فرما رہے ہیں کہ جو آدمی ایمان لے کر آ گیا اور اس کڑے کو مضبوطی سے تھام لیا، اس کو انعام کیا ملے گا؟ فرمایا کہ ایسے لوگوں کا ہم مددگار، کارساز اور دوست وہ اللہ تبارک و تعالی ہیں۔ اور وہ لوگ جو ایمان لے کر نہیں آتے، اس کڑے کو نہیں تھامتے، پیچھے پیچھے ہی رہتے ہیں، تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے ساتھی شیاطین ہیں، اور ایسے لوگ جہنم کے اندر جانے والے ہیں جو ہمیشہ ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے۔ تو فرما رہے ہیں اللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ تبارک و تعالی ان لوگوں کے ساتھی ہیں، مددگار ہیں، کارساز ہیں، ولی ہیں، دوست ہیں، جو لوگ ایمان لے کر آئے، جو ایمان لے کر آئے۔ محترم سامعین کرام، ولی کے یہ سارے معنی جو آپ حضرات کے سامنے کیے ہیں، دوست کے، کارساز کے، مددگار کے، یہ سارے عربی کے اندر اس کے معنی استعمال ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے خود اسی کے متعلق فرمایا، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، کہ آپ ہی دنیا اور آخرت میں میرے دوست، کارساز، سب کچھ آپ ہی ہیں۔ آپ مجھے اسلام کی حالت میں موت دینا
اور وَأَلْحِقْنِي مِنَ الصَّالِحِينَ، اور نیک لوگوں میں ہمارا شمار ہو، ہمارا اٹھان نیک لوگوں کے اندر ہو۔ محترم سامعین کرام، فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اب ان لوگوں کو کیا انعام ملتا ہے؟ فرمایا یخرجونہم من الظلمات الی النور، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان ایمان والوں کو مختلف قسم کی تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ من الظلمات الی النور، تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظلمات کو جمع کے طور پر استعمال کیا ہے اور نور کو واحد کے طور پر استعمال کیا ہے، نور کو واحد کے ساتھ لے کر آئے۔ حضرات مفسرین کرام رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس وجہ سے کہ جو ظلمات ہیں، اندھیریاں ہیں، تاریکیاں ہیں، یہ کئی طریقے سے ہیں، کئی طریقے سے انسان کو گمراہی ہے نا، کئی طریقے سے گمراہی ہے۔ کوئی آدمی مال و دولت کی وجہ سے گمراہ ہو رہا ہے، کوئی کفر کی وجہ سے، کفر کے اندر رہ کر کفر کی تاریکی مبتلا، کوئی شرک کی تاریکی کے اندر مبتلا، کوئی نفاق کی تاریکی کے اندر مبتلا، کوئی گناہوں اور معاصی کی تاریکی کے اندر کیا ہے، مبتلا ہے۔ یہ مختلف قسم کی تاریکیاں ہیں، یہ مختلف قسم کے اندھیرے ہیں، ٹھیک ہے نا، اندھیرے مختلف قسم کے، لیکن روشنی جو نور اسلام ہے، جو نور قرآن ہے، جو نور شریعت ہے، وہ صرف ایک ہی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت یا اس کی طرف لے کر آنا۔ یہ نور کیا ہے؟ یہ ایک ہی ہے۔ اس وجہ سے ظلمات کئی طریقے سے اس کو جمع لے کر آئے، اور نور ایک ہونے کی وجہ سے اس کو کیا ہے؟ واحد لے کر آئے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ انعام ہوتا ہے ان ایمان والوں کو کہ مختلف قسم کی تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کر آ جاتے ہیں۔ محترم سامعین کرام، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کو کہیں بھی جمع کے طور پر استعمال نہیں کیا، کہیں بھی انوار استعمال نہیں کیا، ہمیشہ نور استعمال کیا ہے۔ اور یہ انسان کو نور اب کیسے حاصل ہوتا ہے، کیسے وہ کفر اور شرک کی تاریکیوں سے نکل کر آتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے یہ اسباب متعین کیے، یہ اسباب فراہم کیے کہ سب سے پہلے تو آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھے فہم و فراست سے نوازا ہے، ذہن دیا، عقل دی، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی، مختلف قسم کی چیزوں سے نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت دی ہے۔ لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ذہن، عقل، فہم، فراست کے اوپر دار و مدار نہیں رکھا۔ ہر آدمی کی عقلیں مختلف ہیں۔ آپ نے دیکھا بڑے بڑے عقل مند ہی بسا اوقات بہک جاتے ہیں، وہ گناہوں کیا کہتے ہیں، کفر اور شرک کی طرف کیا ہے چلے جاتے ہیں۔ بڑے بڑے نامور ہیں، کسی ایک کا نام نہیں، کئی آپ حضرات کے سامنے ہیں کہ اپنے وقت کے بڑے بڑے نامور اور سائنسدان تک ہوئے ہیں، لیکن وہ کفر اور شرک کی طرف کیا ہے لگے رہے، اس طرف آئے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر نہیں رکھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا؟ انسان کی رہنمائی کے لیے ساتھ ساتھ کتابوں کو بھی کیا ہے بھیجا۔ اب ظاہر کتاب آتی تو کتاب ایک عبارت ہوتی، ہر انسان اپنے فہم کے مطابق اس سے نتیجہ، معنی، مفہوم اخذ کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ کبھی وہ ٹھیک ہوتا ہے، کبھی وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کتاب کو سمجھانے کے لیے، اس کی صحیح ڈائریکشن کے لیے، اس کے صحیح معانی، مفاہیم کو بیان کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساتھ ہی حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھی بھیجا ہے، ساتھ ہی حضرات انبیاء علیہ السلام کو بھی۔ یہ ساری وہ چیزیں ہیں، اسباب ہیں جو انسان کو تاریکیوں سے، انسان کو گناہوں کی دلدلوں سے، انسان کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف کیا ہے لے کر آتے ہیں، نور کی طرف لے کر آتے ہیں۔ تو بار اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ اہل ایمان کے کیا ہیں کارساز ہیں، ان کے دوست ہیں۔ اور اس کے برعکس جو لوگ کفر اختیار کرتے ہیں، جو لوگ ایمان لے کر نہیں آتے، فرمایا کہ والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، جن لوگوں نے کفر کیا ان کے دوست کون ہیں؟ طاغوت ہے، یہ شیاطین ہیں۔ شیاطین ان کے کیا ہے؟ دوست ہیں۔ اب یہ شیاطین کا کیا کام ہے؟ شیاطین کا کام یہ ہے یخرجونہم من النور الی الظلمات، یخرجونہم من النور الی الظلمات، جو ان کو نور سے ظلمات کی طرف کیا ہے لے کر جاتے ہیں۔
جو ان کو نور سے تاریکیوں کی طرف لے گئے۔ اب ظاہر ہے جتنے بھی یہ کیا کہتے ہیں کفر اور طاغوتی طاقتیں ہیں وہ انسان کو کیا کرتے ہیں، انسان کو شریعت سے، قرآن سے، صراط مستقیم سے، ہدایت سے اس کو گمراہ کر رہے ہوتے ہیں، اور کس کی طرف لے کر جا رہے ہوتے ہیں؟ کفر کی طرف، معاصی کی طرف، شرک کی طرف، نفاق کی طرف، ضلالت اور گمراہی کی طرف، اور کبھی کس طرف کبھی یہ ان کا وتیرہ ہے، کیونکہ شیطان ظاہر ہے یہ سارے شیطان اور شیطان اینڈ کمپنی ہے، یہ اس کے سارے چیلے ہیں۔ اس نے تو چیلنج کیا ہوا تھا کہ میں ان سب انسانوں کو کیا ہے بہکاؤں گا۔ اب بہکانے کے طریقے اس کے مختلف ہیں، کسی کو مال کے اندر لگا کر بہکا دیا، ٹھیک ہے نا، کسی کو حسن اور جمال کے اندر لگا کے بہکا دیا، کسی کو اقتدار کا نشہ دلا کر، کسی کو جناب اعلیٰ، اور کس طرف کسی کو کس طرف مختلف اس نے حربے استعمال کیے تاکہ یہ جناب کیا رہے، یہ ایمان کے اوپر برقرار نہ رہیں، یہ ہدایت سے نکل آئے۔ تو فرمایا کہ یہ کفر اور کفریہ طاقتیں ہوں، کفر کے جتنے ساتھی ہوں، یہ طاغوتی طاقتیں جتنی بھی ساتھی، یہ کیا کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کو یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو نور سے نکال کر کفر کی تاریکیوں کی طرف لے آتے ہیں۔ فرمایا اولئک اصحاب النار، اللہ تبارک و تعالی نے ان کا انجام بھی بیان کر دیا ہے، ابھی سے بتا دیا ہے کہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی سوچنے کی بات نہیں ہے۔ فرمایا اولئک اصحاب النار، ایسے ہی لوگ جہنمی ہیں، اگر یہ باز نہ آئے، توبہ طائب نہ ہوئے تو یہ جہنم کے اندر جائیں گے، اور پھر جہنم کے اندر ایسے کہا ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ اس جہنم کے اندر رہیں گے، ایسا نہیں ہے کہ وہاں سے نکل آئیں۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کلما ارادوا ان یخرجوا بها اعیدوا، جب بھی وہ اس سے نکلنے کا ارادہ کریں گے، نکلنے کو چاہیں گے، وہ اللہ تبارک و تعالی ان کو دوبارہ اس جہنم کے اندر لٹا دیا جائے گا، دوبارہ دھکیل دیا جائے گا، دوبارہ ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا، وہ اس جہنم سے کیا ہے نکل نہیں سکیں گے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالی نے اہل ایمان اور اہل کفر دونوں کا ایک طرح سے کیا کر دیا، موازنہ کر دیا، اور بتا دیا کہ اہل ایمان کو یہ بینیفٹ ملیں گے، اللہ بھی دوست ہے، وہ روشنی ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف بھی لے کر آتا ہے، اور جب یہ لوگ تاریکیوں سے نکل کر روشنی کی طرف آئیں گے تو یہ جنت کے اندر جائیں گے۔ اس کے برعکس جو کافر ہیں وہ ان کے ساتھی اور ان کے مددگار شیاطین ہیں، اور وہ ہمیشہ ان کو کفر اور شرک اور ان کی دلدل کے اندر ہی گھساتے رہیں گے، اور نتیجہ کار کیا ہوگا، وہ خود تو جہنم کے اندر جائیں گے ہی جائیں گے، ان کو بھی کیا جہنم کے اندر لے کے جائیں گے، یہ بھی اسی جہنم کے اندر جلتے مرتے سڑتے رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی اور اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔